نصیحت کے تعلق سے آج ہم اور آپ ہمیں تعلیم فرمائیں گی، کلام فرمائیں گی۔ نصیحت کی اہمیت آپا میں چاہوں گی کہ آپ ارشاد فرما دیجئے سورہ عصر کی روشنی میں۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ عصر جو مختصر سی سورہ مبارکہ ہے اس میں گویا ایک جہاں سمو دیا ہے اور فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھیں نصیحت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں موعظہ کو نصیحت کہتے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے موعظۃ ایک نصیحت فرمایا کہ قرآن مجید بھی ایک نصیحت ہے۔ اسی طرح ذکر نصیحت ہے، فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارکہ میں وذکر فانما انت مذکر، کہ آپ یاد دلائیے، آپ انہیں نصیحت کیجیے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وذکر کہ آپ انہیں یاد دلائیے، انہیں نصیحت کیجیے، آپ کا نصیحت کرنا مومنین کو فائدہ دے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جن و انس کو ہم نے عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب سورہ عصر کی روشنی میں جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ نصیحت کیا ہے۔ یہ اچھی صلاح ہے، نیک مشورہ ہے، اچھی بات ہے۔ آپ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، یہ بھی ایک طرح نصیحت ہے کسی کو۔ تو یہ نصیحت غافل کو بیدار کر سکتی ہے، جاہل کو علم دے جاتی ہے، گناہگار کو ہدایت دے جاتی ہے، فاسق کو توبہ پر مجبور کر دیتی ہے۔ اتنی اہم ہے۔ اب سورہ عصر کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا عصر کے وقت کی قسم، علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد زمانہ ہے۔ اور زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ زمانے کو نسبت ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو یہ شان محبوبیت آپ کی دکھائی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ اس سے مراد علماء نے لیا کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کا زمانہ ہے۔ کچھ علماء نے اس سے مراد سارے زمانے لیے کہ ہر زمانے کو نسبت حضور سے ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک حضور کا ہی تذکرہ ہے ہر جگہ، ہر زمانہ میرے حضور ہر زمانہ کا ہے، حضور کا ہے۔ تو فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان خسارے میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی عمر گھٹ رہی ہے۔ یہ عمر اس کا راس المال ہے، یہ اس کی جمع پونجی ہے، یہ کھیتی ہے، یہ کھیتی بونے کا وقت ہے۔ تو یہ جو گزر رہا ہے لمحہ لمحہ، تو گویا انسان خسارے میں جا رہا ہے اور اسے احساس نہیں۔ اور اس کا ایک اور معنی جو میرے مرشد کریم نے بیان کیا کہ چونکہ زمانے کو نسبت حضور سے ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو خسارے میں ہے وہ جس نے حضور کو نہ پہچانا، حضور کے مقام سے آگہی حاصل نہ کی، حضور کا غلام نہ ہوا، تو گویا وہ خسارے میں ہے۔ اس کے بعد چار جو ہے ان کی بتائیں خصوصیات: ایمان، اعمال صالحہ، حق بات کی نصیحت اور صبر کی تاکید۔ یہ چار ایسی خصوصیات ہیں جو تمہیں خسارے سے بچا سکتی ہیں۔ اب صرف اس حق بات کی نصیحت کو ہی لیں تو دیکھیں حق بات کہنا ہی بذات خود جہاد ہے۔ کیونکہ آپ جس طرح سے آپ معاشرے کو دیکھتے ہیں، دنیا کی لذتوں میں میجورٹی اکثریت کھوئی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں پہلے ایمان اور اعمال صالح آپ کا اپنا ہتھیار ہو، آپ کا کردار اس کے تناظر میں ہو۔ اس کے بعد جب آپ حق بات کرتے ہیں تو آپ کی زبان میں تاثیر آتی ہے، دلوں کو بدل سکتی ہے وہ نصیحت جو اپنے عمل اور کردار کے بعد کسی کو کہی جائے۔ اور ساتھ ہی بتا دیا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ صبر سے، برداشت سے، تحمل سے تمہیں بڑا جگر چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑی ہمت چاہیے۔ یہ بڑی ہمت والوں کے کام ہیں، یہ عام کام نہیں ہے کہ دوسروں کو اچھی بات کی طرف لے کر آنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔